ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک معزز کسان رہتا تھا۔ وہ کاشتکاری کے بارے میں اپنے وسیع علم اور بہترین فصلیں اگانے کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ جہاں کسان اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہیں کسان کا اکلوتا بیٹا اپنی ضد اور لاپرواہی کی وجہ سے مشہور تھا، اور اسی وجہ سے گاؤں میں رونما ہونے والے روزمرہ کے مسائل میں کسان کے بیٹے کا نام ضرور شامل ہوتا تھا۔ ان تمام حامیوں کے باوجود کسان اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ذمہ داری کے تمام ہنر سیکھ جائے۔ ایک دن کسان نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ دیکھو، ہمارا بیٹا جوان ہو رہا ہے اور اسکول کے امتحان بھی دے چکا ہے۔ جب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا بالکل فارغ ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہ کھیتوں میں میرے ساتھ جائے گا تاکہ کھیتی باڑی سیکھ جائے۔ اچھا، صبح دیکھیں گے۔ اگلی صبح ہر روز کی طرح کسان اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ بیٹا اٹھ جاؤ، میرے ساتھ کھیتوں میں چلو اور کھیتی باڑی کے طور طریقے سیکھو۔ اتنی صبح؟ میری تو ابھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، میں تو پھر سو رہا ہوں۔ کل آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں تمہاری عمر میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ذمہ داری کے سارے ہنر سیکھ چکا تھا۔ دیکھو جی، ہمارا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اور ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، اسی لیے تو اپنی زندگی میں ہی اس کو سب کچھ سکھانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، یہ لاڈ پیار اس کو بگاڑ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کی سست روی کو دیکھتے ہوئے کسان مزید وقت ضائع کیے بغیر کھیتوں میں چلا گیا اور روز کی طرح کھیتی باڑی میں مصروف ہو گیا۔ کسان جسمانی طور پر تو کھیتوں میں کام کر رہا تھا، مگر ذہنی طور پر اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھا۔ تاہم کسان اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اگر اس کا بیٹا اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لے تو وہ ایک اچھا کسان بن سکتا ہے۔ کیا بابا کھیتوں میں چلے گئے؟ ہاں، وہ تو روز کی طرح سورج نکلنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ تو کیا مجھ سے ناراض تھے وہ؟ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، جاؤ کھیلو کودو، چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ لو، ناشتہ تیار ہے۔ ناشتہ کرتے ہی کسان کا بیٹا ہر روز کی طرح دوستوں کے ساتھ کھیلنے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوست کھیل چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا تو کسان کے بیٹے نے دوست سے پوچھا، کھیل چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میری والدہ نے کھانا تیار کیا ہوگا، اب میں وہ کھانا اپنے والد کو دینے کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ تو کھانا دے کر واپس کھیلنے آؤ گے؟ نہیں، میرا والد صبح سے اکیلا کھیتوں میں کام کر رہا ہے، وہ کھانا کھا کر آرام کرنے گھر آ جائیں گے اور میں کھیتوں میں شام تک کام کروں گا۔ ابھی تو ہمارے کھیلنے کے دن ہیں، چھوڑو کھیتوں کو۔ میں اپنے والد کو کھیتوں میں اکیلے کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہاری طرح لاپرواہ نہیں ہوں۔ کسان کے بیٹے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی غلطی سمجھ چکا تھا اور اسے سدھارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کسان کا بیٹا کھیل کے میدان سے گھر پہنچا اور دیکھا کہ اس کی ماں کھانا لے کر کھیتوں کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ آج پاپا کا کھانا میں لے کر جاؤں گا، آپ گھر میں آرام کرو۔ دھوپ اب تیز ہو چکی تھی اور کسان کے کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ کھیتوں میں درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کھانا لے کر آئے، مگر آج اس کا بیٹا اس کے لیے کھانا لے کر پہنچ گیا۔ اپنے بیٹے کو وہاں دیکھ کر کسان بہت خوش ہوا۔ بابا، آپ کھانا کھا کر آرام کے لیے گھر چلے جاؤ، یہاں کا سارا کام میں دیکھ لوں گا۔ ابھی تم کو کھیتی باڑی نہیں آتی، اس لیے میں آج تمہارے ساتھ رکوں گا اور تمہاری رہنمائی کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر درخت کے سائے میں آرام کرو۔ اس کے بعد کسان کے بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ سارا کام سنبھال لیا اور دونوں باپ بیٹے کی محنت سے فصلیں پہلے سے زیادہ اگنے لگیں۔ کسان کا بیٹا نہ صرف ایک اچھا انسان بن چکا تھا بلکہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی رکھوالی کرتا ہے، اسی طرح کسان اپنی فصل کو سنبھالتا ہے۔ دوستو، کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔